بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کریم کا ذکر کرنا۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اب اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، دنیا میں آپ حضرات دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اساتذہ اپنے شاگردوں پر، ماں باپ اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ استاد بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میرا فلاں شاگرد فلاں محکمے کا افسر ہے، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، فلاں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اسی طرح ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کی کارکردگی پر فخر کر کے ان کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے خاص بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں کو انسان کی پیدائش کی خبر ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ لوگ تو جنات کی طرح دنیا میں فساد برپا کریں گے، ظلم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کرا دیا۔ چونکہ ان فرشتوں نے تخلیق انسان کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اس لیے جب انسان فرشتوں کی اس بات کے برعکس اللہ کی عبادت کرتا ہے تو انہی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اب کیسی یہ میری اطاعت اور عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی بابت فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں گشت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ذکر میں مشغول لوگ انہیں ملتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ، تمہارا مطلوب مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ واقف ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ آپ کی تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ ان سے دریافت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت کرتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اس کی خواہش کرتے، اس میں رغبت رکھتے اور اس کے حصول کے لیے مزید کمر بستہ ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آگ یعنی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے دور بھاگتے، اس سے بہت زیادہ ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهَدُكُمْ،
انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں فیہم فلانا لیس منہم انما جاء لحاجہ، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو محض کسی ضرورت کے تحت وہاں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشکی منہم جلیسہم، وہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں شریک اور ہم نشین کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح لوگوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والوں کے بارے میں فرشتوں کا ایک مجمع کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے، اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح سے یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے یعنی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں ان کا ذکر کروں گا، یعنی ملائکہ کی جماعت میں ان کے سامنے ان کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، یعنی رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں صراحتاً معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر اجتماعی ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے 4 خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2 رحمت الہی ان کو اپنی آغوش اور سائے میں لے لیتی ہے، اور ان دونوں نعمتوں کے لازمی نتیجہ کے طور پر تیسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قلب پر سکینت نازل ہوتی ہے، جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4 چوتھی نعمت جس کا اس حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقہ میں ان ذاکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں دیکھو آدم ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، غائبانہ ایمان لائے، اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے ذوق و شوق اور کیسے سوز و گداز کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ بلا شبہ مالک الملک کا اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا بہت بڑی نعمت ہے، جس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ رکھے اور ہمیں بھی اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔